بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے فرمان کی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور اللہ ہی سب کے لیے کافی و وافی ہے۔ حضرات علماء کرام، ذاکرین اعظام، آپ کی تشریف آوری اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ ذاکرین بھی تبلیغ کرتے ہیں، علماء کرام بھی تبلیغ کرتے ہیں، فرامین الہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ذاکرین کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے جب علماء نہ ہونے کے برابر تھے تو اس وقت ذاکرین ہی ہر جگہ جا کے لوگوں کو بتاتے تھے اللہ کون ہے، امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، امیر المومنین کون ہے۔ اور اس قدر خلوص تھا کہ بعض اوقات دعوت کے بغیر کسی پنڈ میں چلے جاتے، گاؤں میں چلے جاتے، کہتے ہم ذاکر ہیں، اور گھڑا لے لیتے خشک، اس کے پچھلی طرف اس طرح ہاتھ مار کے دوڑے سناتے تھے ان کو، اور بعد میں مجلس منعقد ہوتی تھی اور کبھی توقع نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کچھ دیا جائے گا یا نہیں، لذا ان کی خدمات بھی کافی وسیع ہیں۔ اب علماء ماشاءاللہ کافی ہو گئے ہیں، ذاکرین بھی کافی ہو گئے ہیں، تو تبلیغ جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جو کام وحدت و اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے۔ آج دیکھیں، تھوڑے سے لوگوں کو 2-2.5 ہزار لوگوں کو بلایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی کہ علماء آئیں، ذاکرین آئیں، لیکن چونکہ سب اکٹھے تھے آپ، تو بزرگ علماء کے قول پر آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، ہر وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر بھی بہت بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ بھی اور ہمارے لیڈر صاحبان بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، یہ اسلام شروع سے ہے۔ آدم کے زمانے میں شریعت نہیں تھی، نوح کے زمانے میں شریعت بنی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں مسلمان کا باقاعدہ نام آیا، اور حضرت ابراہیم ہی وہ تھے کہ جن کے زمانے میں انہیں کہا گیا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ تو نبوت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، رسالت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، پھر امامت کے سلسلہ میں خاموشی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل نبی بنے، آخر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق امامت کا سلسلہ چلتا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، 68 دنوں میں، اگر 28 صفر کو حضور کی وفات ہو تو 68 دنوں میں، یعنی 70 کے قریب دنوں میں
اس قدر تبدیلی آئی کہ امامت کا نام کسی نے نہیں لیا اور مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک خاندان نبوت کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، دوسرے باقی مسلمان۔ ہوا کیا فرق ان کے درمیان کہ اہل بیت نبوت کے ماننے والے رسول اعظم کے غسل، کفن، دفن میں مشہور رہے اور دوسرے لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، تو گویا تفریق رسول اعظم کی موجودگی میں ہی ان کے احکام کو نہ مان کر، ان کے غسل، کفن، دفن میں شریک نہ ہو کر سیاسی طور پر اپنی حکومت قائم کرنے سے یہ تفریق ہو گئی تھی۔ تو ایک طرف ہے امامت کا سلسلہ جو اللہ کی طرف سے معین شدہ ہے، جس کا اعلان رسول اعظم نے غدیر خم میں کیا، اور پھر اعلان کرنے کے 6 دن بعد اس کا مظاہرہ مباہلہ میں ہوا کہ ایک طرف 70 سے زیادہ مسیحی ہیں، دوسری طرف سے صرف 55 پاک، کسی اور مسلمان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو کسی اور مسلمان کو شامل نہ کر کے مدینہ کی عورتوں، مدینہ کے بچوں، مدینہ کے جوانوں، مدینہ کے بوڑھوں، تمام میں یہ کہہ دیا گیا کہ یاد رکھو میرے بعد اسلام کی نمائندگی یہی 5 کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت بل آپ کے سامنے آیا ہے جس سے ہر مسلمان دکھی ہے۔ اہل سنت کے بیان بھی آ رہے ہیں، وہ بھی دکھی ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ شیعوں کا بچہ کوئی اس بل کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت حکومت تو ختم ہو چکی ہے، اب نگران حکومت ہے، اس نے تو صرف الیکشن کرانا ہے، باقی کام نہیں کرنے۔ تو میں اس وقت مخاطب ہو رہا ہوں آرمی چیف صاحب کو، جن کا اسم گرامی ہمیں بتایا گیا ہے سید عاصم منیر۔ ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سید صاحب آپ تو ایک سید ہیں بھی امام علی نقی کی اولاد سے۔ دوسرا، آپ نے کچھ لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اہل سنت ہوں لیکن محب اہل بیت ہوں۔ فرق نہیں پڑتا، اہل سنت بے شک ہو جائے لیکن محب اہل بیت ضرور ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، دیکھو آپ ہیں آرمی چیف، آپ ہیں سپہ سالار، آپ ہیں فوج کے سربراہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنا کر پاکستان کا تحفظ کیا۔ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنا فوج کا کام ہے۔ فوج یہ کام کر رہی ہے، کئی سالوں سے کر رہی ہے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عزیز پاکستان سن 82 تک معمول کے مطابق رہا۔ کبھی محرم میں شیعہ سنی لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد فسادی تنظیمیں قائم ہوئی، انہوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو شہید کرنا شروع کیا، جس میں ذاکر بھی تھے، علماء بھی تھے، انجینئر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، وہ عزادار بھی تھے کہ ایک عزادار پورے ڈویژن کو کنٹرول کرتا تھا، تو ان کو مارنا شروع کیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ رحمان ملک بحیثیت وزیر داخلہ جامع المنتظر کے 50 سالہ جشن میں آیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اتنے ہزار قتل ہو گئے لیکن آپ نے کسی ایک کو سزا نہیں دی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پہلے جو خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کر رہے تھے، اب وہ پولیس کو بھی مار رہے ہیں، رینجرز کو بھی مار رہے ہیں، فوج پر بھی حملہ کر رہے ہیں، فوجی مراکز پر بھی، فوجی ڈپو پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ سب کچھ ہوا تو اس نے، اور میں نے کہا یہ در حقیقت رد عمل ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ سلسلہ چل گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کھل گئے ہیں، تو اس نے باقاعدہ اقرار کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ میں کہتا ہوں سپہ سالار صاحب آج پھر اسی 82 سے لے کر 2003 تک کا جو زمانہ تھا، یہ بل اس کو زندہ کرنے کی کوشش ہے۔
تو آپ اس طرف متوجہ ہیں یا نہیں؟ اور پھر آج آپ سپہ سالار ہیں، کسی زمانے میں کائنات کے سپہ سالار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے سامنے جنگجو کمانڈر ان چیف جن کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ کبھی ان کو لا فتح الا علی کا تمغہ ملا، کبھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا تمغہ ملا، کبھی یہ کہا گیا کہ میں کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جو کرار بھی ہوگا فرار نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہر جنگ میں، ہر معاملہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کون ہوتے تھے؟ علی کی جب ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، رسول اللہ ان کو وصول کرنے کے لیے گئے، وہاں گئے، پیار کیا، ان کے ساتھ بات چیت کی، علی نے قرآن سنایا رسول اللہ کو۔ پھر علی کی خود تربیت کی، 10-12 سال کے تھے کہ نبوت کا سلسلہ ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی 40 قریشی تھے، کسی نے ہاں نہیں کی۔ حضرت نے فرمایا تھا جو میری مدد کرے گا، مبادرت کرے گا، وہ میرا وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ فقط علی تھے جو 3 دفعہ اٹھے تھے، اور بستر رسول پر جب سونا تھا اس وقت بھی علی تھے۔ جس وقت رسول اللہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو علی کی انتظار کی ہے، وہ آئے ہیں تو مدینہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اس وقت مواخات ہوئی تو علی کے بارے میں کہا گیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کبھی کہا اے علی میرا اور تیرا نور ایک ہے، کبھی کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کبھی کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو گویا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سپہ سالار صاحب، آپ حافظ قرآن ہیں، سورہ احزاب میں آیت تطہیر دیکھیں، ان میں جو لوگ موجود ہیں پنجتن پاک وہ ہیں معصوم، عصمت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور جب غدیر خم میں اعلان کیا گیا تھا تو مولا کائنات کی حکومت کا اعلان کیا گیا تھا، مباہلہ میں پنجتن پاک کو ظاہر کیا گیا۔ تو تبدیلی دوسری طرف سے آئی ہے، اب جو لوگ تبدیلی لائے ہیں وہ اپنا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ہر بات اہل بیت کی ماننے کے لیے تیار ہیں چونکہ وہ ہیں معصوم۔ آپ کے جو بڑے ہیں کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا آپ ان کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا وہ پہلے کافر نہیں تھے؟ کیا انہوں نے کفر میں زیادہ زمانہ نہیں گزارا؟ جب وہ گزار چکے ہیں تو کیا وہ اہل بیت کے بالکل مقابل آ سکتے ہیں؟ ایک دو باتیں صرف دیکھیے حضرات محترم، آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ایسی باتیں آپ سننے کے جو ہے عام طور پر نہیں ہیں۔ کیا کہ حضرت ابو بکر صاحب نرم دل آدمی تھے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کا فائدہ ہو، توجہ ہے آپ کی، ہر مسلمان کا فائدہ ہو۔ جس نے خواہ کسی مسلمان عورت نے یا مسلمان مرد جوان نے، بوڑھے نے، اگر اس نے آ کر کہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، وہ اتنے نرم دل تھے، ہر کسی کو انہوں نے چیز دے دی، کسی سے کوئی گواہ طلب نہیں کیا، کسی سے نہیں کہا کوئی اور آدمی سن رہا تھا یا نہیں۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، افسوس یہ ہے عاصم منیر صاحب جب آپ کی جدہ ماجدہ آپ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہیں، وہ جس وقت گئی ہے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، وراثت کا ذکر کیا ہے، تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، مسلمانوں کے سر نیچے تھے، لیکن فقط ایک شخصیت ہے جس کی بات کو نہیں مانا گیا۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ رسول اعظم جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رسول اعظم جس کے ہاتھ چومتے تھے، سفر پہ جانے چاہتے تو آخر میں فاطمہ کے گھر، واپس آتے تو پہلے فاطمہ کے گھر، اس بی بی کو جس کی بے آیت تطہیر ہے، آیہ مبالہ ہے، اس بی بی کی قول کی تصدیق نہ کی جائے، یہ ہمیں دکھ ہے۔
ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس نے فاطمہ زہرا کی بات کو نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، اس کی محبت دل میں ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ میں پوچھتا ہوں آرمی چیف صاحب، اس وقت آپ سب کچھ ہیں، نگران حکومت ہے، آپ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آیہ ولایت دیکھیں، آیہ بلغ دیکھیں کہ اللہ کا رسول کیا چاہتا تھا، اللہ کیا چاہتا تھا، اور بعد میں ہوا کیا ہے میں تفصیل زیادہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ حقائق جو بھی بیان کرے گا اس کے لیے عمر قید ہے۔ ذاکر بیان کرے گا کہ یہ حقیقت ہے، اس کے لیے عمر قید، عالم دین بیان کرے گا اس کے لیے عمر قید، کوئی مومن بیان کرے گا اس کے لیے عمر قید۔ اے آرمی چیف صاحب، آپ یاد رکھیں یہ قوم وہ ہے جو ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، یا لیتنا کنا معکم، اے اہل بیت محمد ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جان قربان کرتے۔ اگر اہل بیت کی تعریف میں جان چلی جاتی ہے تو یہ خاندان اہل بیت کے ماننے والے اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آخری دو کلمے، ایک کلمہ یہ ہے کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب، جن جماعتوں کو آپ نے دہشت گرد قرار دے کر ختم کیا تھا، کبھی ضرب عضب کے عنوان سے، کبھی رد الفساد کے عنوان سے، آپ بھی ان کی بیخکنی آپ کر رہے ہیں، ان کے نظریہ کو آپ لے کر بل میں لا رہے ہیں۔ وہ دہشت گرد ہیں، ان کا نظریہ ٹھیک ہے، غور کرو، سوچو جنرل صاحب، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، وہاں سوال جواب ہوگا کہ آیا اہل بیت کی محبت اور قرآن کی عزت آپ کے دل میں تھی یا نہیں؟ آپ حافظ قرآن ہیں، جن کو دہشت گرد قرار دیا انہی کے نظرے کو، اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کا وزیر مذہبی امور نے کہا تھا آج فلاں کی روح خوش ہوگی، آج فلاں خوش ہوگا، سب ان کا نام لیا تھا۔ آپ سے پہلے جنرل گزرے ہیں، ایک کا نام تھا جنرل ضیاء الحق، جس وقت بش آیا ہے نائب صدر بش، اور آ کے اس نے حکومت پاکستان جنرل ضیاء الحق سے کہا ہے کہ آپ کی جو فوج سعودی عرب میں ہے اس کو عراق میں بھیجے تاکہ ایران کے ساتھ لڑے، تو جنرل ضیاء الحق نے جواب یہ دیا تھا میری فوج مسلم ہے، سنی نہیں، میں اس کا تیا پانچا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے تو اپنے آپ کو مسلم قرار دیا تھا۔ جنرل مشرف صاحب کی تقریر میں نے خود سنی ہے، سیرت النبی کی، کنونشن سنٹر میں اسلام آباد میں ہو رہی تھی، ہم 5-6 شیعہ علماء تھے، 300-400 کے قریب اہل سنت کے علماء۔ اس نے کہا جی ایک گینگ بنا ہوا ہے کراچی میں، عالم دین اس کا سرپرست ہے، 7 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ علماء اہل سنت کھڑے ہو گئے، کون؟ اس نے کہا یہ لشکر جھنگوی وغیرہ، وگرنہ TNFJ نے تو کچھ بھی کام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، تو آپ کے 2 جنرل یہ کہہ رہے تھے آپ بھی تحقیق کریں، دہشت گردوں کے نظریے کو آپ پوری قوم پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ یہ در حقیقت بل جو ہے، یہ بل در حقیقت شیعوں کی آواز کو ختم کرنا ہے، آزادی کو ختم کرنا ہے، ان کی پشت پر حملہ ہے، سب کچھ ہے۔ ہم ہر قسم کی مار کھائیں گے، ہر کام کریں گے، لیکن جو حق ہے اس کو کہیں گے، کبھی نہیں رکیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آخر میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ زحمت ہوئی، ہوا بھی اس وقت کم ہے، انتظام نہیں ہے اس کا، افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے، میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملا، لوگ پریشان بھی ہوئے ہیں۔ ہم اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہیں۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے مذہب کے محافظ علماء و ذاکرین و لیڈران قوم موجود ہے،
کچھ بھی ہو جائے شیعیت کو محبان اہل بیت کو زخم نہیں پہنچایا جا سکتا.